السلام علیکم. مدرسہ یوسفیہ کی زیارت کا ذریعہ بنی ہیں آپ. شکریہ ہولوفیرا خاتون. اصل میں آپ کی شکر گزار ہوں میں، لیکن مدرسے کا ذکر کیسا؟ یہاں پر کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے یہاں سزا پانے والوں میں سے بہت سے لوگوں کو حق اور باطل کی تعلیم دی اور باخبر کیا ان کو. تب سے اس جگہ کو لوگ یوسف مدرسہ کہتے ہیں. یہاں جو سکھایا جاتا ہے وہ یہ کہ زندگی چھیننے والوں کو زندگی کی قدر، خیانت کرنے والوں کو امانت کا درس، حرام کی طرف بڑھنے والوں کو حلال کی قدر معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر جانتے ہوں وہ بے قصور ہے، اس کے باوجود اس پر الزام لگایا گیا اور زندان میں پھینک دیا، تو پھر وہ کیا کرے؟ ہم نے اسے یوسف مدرسہ کہا ہے. یوسف علیہ السلام کو بھی تہمت کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا. وہ بے قصور تھے، لیکن پھر بھی انہیں کچھ چیزیں معلوم کرنا اور سیکھنا تھی. صبر اور اللہ پر توکل کرنا. لیکن اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے خود کو جاننا ہوگا. خود کو پانے کے لیے خود کو چھوڑنا ہوگا. حقیقت تک پہنچنے کا راستہ خود کو بھلانے سے حاصل ہوگا. خود کو بھلا دیا جائے تو کیا رہ جاتا ہے؟ کیا اس کے سوا کوئی چیز باقی رہ سکتی ہے؟ اور عظیم عیسیٰ، انہوں نے بھی تو اپنی قربانی دی تھی. آپ واقف ہے کیا؟ واقف ہوں میں. انہوں نے بھی دوسرے نبیوں کی طرح اپنی امت کے سامنے خود کو پیش کیا. حالانکہ ان کی امت نے ان کے ساتھ خیانت کی، پھر بھی انہوں نے اللہ پر کامل بھروسہ رکھا. اور اب آپ اگر اس زندان میں خود کو تلاش کرنا چاہتی ہیں اور اپنے رب کو پانا چاہتی ہیں تو نبیوں والا راستہ اختیار کریں کہ اس راستے پر کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ کی امان میں رہیں. جلد، بلکہ بہت جلد قاتلان کے سخت اور ماہر جنگجو قرارگاہ تیار کر لیں گے. وہ کہاں ہیں؟ تم محل میں کیوں نہیں لاتے انہیں؟ کیونکہ ان کو ابھی فرینک نہیں پہنچے. بنجامن، حکم کریں عمران تگین. وہ لوگ سودوی کے ساحل پر اتر گئے ہوں گے. پرجوش استقبال کرو. وہ قاتلان کے ساتھ اتحاد کریں گے. میں نے انہیں میدان جنگ میں دیکھا ہے. وہ ناقابل شکست ہیں. جب فرینک اور قاتلان ایک ہو جائیں گے تو ایک عظیم فوج کا آغاز ہوگا. پھر انہیں کوئی نہیں روک سکے گا. عثمان اور سب ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے. خاتون، ہولوفیرا اور اولیویا خاتون کو لے جاؤ. اورہان، میں اور میری بھانجی دونوں بے قصور ہیں. آئی کرت، ہم دروازے پر آپ کے منتظر ہیں. مجھ سے بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ تم مدد نہیں کر سکتے میری، اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی مدد چاہیے. تمہیں نے مجھ سے کہا تھا شرعی قانون کے تحت کسی پر کبھی ظلم نہیں ہوتا. کس طرح کی باتیں کر رہی ہو ہولوفیرا؟ آج عدالت میں انصاف ہوگا. ہماری تقدیر میں جو ہوگا وہی ملے گا. رکو، میری بات سنو. دیکھو میری طرف، میری بات یاد رکھنا. میرا مقدر تم ہی ہو ہولوفیرا. پریشان نہیں ہونا ہے. تمہاری بے گناہی جلد ثابت کر دوں گا. ایک وقت تھا تم میرے دل کی خوشی تھے. میں بھی تمہاری طرح ہی سوچتی تھی، لیکن وہ خواب ٹوٹ چکا ہے. تم بھی جاگ جاؤ. میں تمہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں. اور ہاں، بھول جاؤ مجھے.
होशियार उस्मान साहब। ओलिविया, होलोफेरा, आप दोनों आगे आ जाइए। ओलिविया, एल्चिम खातून की जान लेने की कोशिश में आयशा खातून को जहर दे दिया आपने, ये सच है? यही सवालात मलहून खातून ने भी किए हैं। मैंने जहर नहीं दिया उस्मान साहब। बोरान, जनाब। ये अंगूठी किसकी है? मेरी है ये अंगूठी, लेकिन अंगूठी से क्या साबित होता है? इसके अंदर का जहर कई चीजों को जाहिर कर रहा है। बताइए, ये जहर कहां से आया? यही वो जहर है जो भी आयशा खातून की रगों में दौड़ रहा है। वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आप दोनों में से किसी ने ये जहर पानी में मिलाया था। उस्मान साहब, जिस दिन से आपके महल में आई हूं एक कैदी की तरह रह रही हूं। मैं आपकी महल की खवातीन और जंगजुओं के बगैर कमरे से बाहर भी नहीं निकली और उस कमरे में भी नहीं गई। चाहे तो मलहून खातून से पूछें। ये दुरुस्त कह रही हैं उस्मान साहब, खवातीन हर वक्त पहरे पर होती थीं। ऐसा कुछ होता तो ये लोग बता देते। होलोफेरा, अब तुम बताओ जरा। जब मैंने सुना इनकी शादी हो रही है, गुस्से पर काबू नहीं रख सकी मैं। एल्चम खातून को जहर देने के बजाय आयशा खातून को दे दिया। पशेमान हूं, काश कैसा नहीं करती। कातिल, कातिल हो तुम। एल्चिम, खामोश रहो। पुरसुकून हो जाइए। ये गुस्सा और शिद्दत दिखाने की जगह नहीं है। होलोफेरा, कैसे किया ये बताओ। खाला की अंगूठी में जहर होता है जानती थी मैं। वो सोते वक्त नहीं पहनती, मैंने ले ली। किसी को मालूम नहीं हुआ। एल्चम खातून के कमरे में जाकर पानी में जहर मिला दिया। यही इल्जाम था जो एतराफ कर रही हो। क्या कुछ और कहना है तुम्हें? होलोफेरा ने एल्चिम खातून की जान लेने की कोशिश में आयशा खातून को जहर दे दिया। कहिए एल्चिम खातून, क्या कुछ कहना चाहती हैं इस मौके पर? आपकी अदालत के इंसाफ पर मैंने शक किया, उसके लिए माफी चाहती हूँ उस्मान सरदार। मुझे जो कहना था वो होलोफेरा के बयान से वाज़ेह हो गया है, और शुक्र है भाभी को कुछ नहीं हुआ। कसास के तौर पर मौत तो नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूं कि दोबारा इस सरजमीन पर अपने कदम न रखे। जी गुंदू सरदार, कुछ कहना चाहेंगे आप? यहां जो मेरी बेटी ने कहा मैं उसकी राय से रजामंद हूं। तो ठीक है। रुक जाइए। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। आयशा, भाभी, मुआवजा चाहती हूँ मैं आपसे, आपको रोकने के लिए। मगर मैं बदले का हक रखती हूँ सरदार। मैं इस तेगफोर की बेटी को हरगिज माफ नहीं करूंगी।
بدلہ چاہیے مجھے. عائشہ خاتون، یہی فیصلہ ہے آپ کا؟ انصاف کا تقاضا بھی تو یہی ہے. جو رحم نہ کرے اس پر بھی رحم نہ کیا جائے. میں بھی یہی چاہتی ہوں جناب. اپنے فیصلے کا اعلان کرتا ہوں میں. اولوفرا نے الجم خاتون کو زہر دینے کی کوشش میں عائشہ خاتون کو زہر دیا. پشیمانی کا اظہار تو کیا گیا، اعتراف بھی کیا گیا، لیکن عائشہ خاتون نے انہیں ان کے کیے پر معاف نہیں کیا. تو اس لیے اولوفرا نے جو کیا اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا. عائشہ خاتون کو زہر دینے کے جرم میں انہیں سزا سنائی جاتی ہے. انصاف کا یہی تقاضا ہے. اللہ تمہارا گناہ معاف کرے. مجھے معاف کر دینا. اولوفرا، آخر کار انصاف مل گیا مجھے. شکر ہے.
उसे उसके किए की सजा मिल गई। काश के वो ऐसा न करती तो आज जिंदा होती। ये एक मुश्किल फैसला था उस्मान सरदार। कुंदूज सरदार, अहम तो ये है कि जो पोशीदा है उसे देखने की सलाहियत रखना। अल्लाह हमें रास्ते से ना भटकाए। जनाब, इत्तला है कि सलीबी हरमांस के करीब आ गए हैं और वो सदीप की तरफ बढ़ रहे हैं।
السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں ہمیں واسکور پان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ آکچا خاتون گوکتوک صاحب کو زندان سے نکال کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہمیں الپرسلان کو دکھایا جاتا ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب ہمیں انال صاحب کے منصوبے کو سمجھنا ہوگا۔ اس پر باتور بے کہتا ہے کہ جناب میرے خیالات کے مطابق گورنر کیکن موز کبھی بھی گوکتوک صاحب کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا۔ تو اس پر الپرسلان کہتا ہے گوکتوک صاحب کو ہم ضرور لے کر آئیں گے باتور صاحب، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، ہم قلعے کے اندر داخل ہوں گے اور باتور صاحب ہم گوکتوک صاحب کو ان سلیبیوں کے ساتھ لڑ کر قلعے سے اٹھا لیں گے۔ الپرسلان کی باتیں سن کر عتاب حسن صاحب کہتا ہے الپرسلان میرے سردار، جب سے یانیس کی موت ہوئی ہے انہوں نے قلعے کے اندر جو پہرہ دار اور وہاں پر چلنے والے گشت پر جو سپاہی ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے، اس لیے ہمارا قلعے کے اندر داخل ہونا بہت ہی مشکل ہے، ہم قلعے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور باتور صاحب کہتا ہے کہ جب انسان ہمت کرے تو وہ بہت بڑے پہاڑوں کو بھی عبور کر جاتا ہے، یہ قلعہ کیا چیز ہے، اسے بھی ہم عبور کر جائیں گے کیونکہ یہ ہمارے سردار کا منصوبہ ہے۔ تو یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران وہاں پر الپرسلان کا سپاہی اکشین آ جاتا ہے اور وہ الپرسلان سے کہتا ہے کہ جناب ایک بہت ہی ضروری معاملہ ہے، آئیں اور میری بات سنیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی الپرسلان ان تمام سے اجازت لے کر وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور دوسری طرف ہمیں ایک کمرہ دکھایا جاتا ہے جس میں آکچا خاتون اور گوکتوک صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور الپرسلان اندر داخل ہوتا ہے اور اندر داخل ہوتے ہی وہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے گوکتوک صاحب اور آکچا خاتون کھڑی ہوتی ہیں اور الپرسلان یہ سب کچھ دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ پھر آکچا خاتون کہتی ہے الپرسلان میں آپ کے پاس وہ لے کر آئی ہوں جس کی آپ کو ضرورت تھی اور جسے آپ گورنر کیکن موز سے حاصل کرنا چاہتے تھے، میں اسے آپ کے پاس لے کر آ گئی ہوں۔ تو اس پر الپرسلان کہتا ہے ٹھیک ہے، گوکتوک صاحب کو حکیم کے پاس لے کر جاؤ اور اس کا علاج کیا جائے، اگر گوکتوک صاحب کو بھوک لگی ہوئی ہے تو اسے جلدی سے کھانا دیا جائے۔ اس کے بعد آکشین گوکتوک کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ اچھا تو اب آپ گوکتوک صاحب کو میرے پاس لے کر آئی ہیں اور کون سا آپ کا منصوبہ ہے؟ اس پر آکچا خاتون کہتی ہے کہ میں کوئی غدار نہیں ہوں اور نہ ہی گورنر کیکن موز میرا بابا ہے اور نہ میں کوئی غدار ہوں، اور میں اپنی جو صفائی دینے کے لیے گوکتوک صاحب کو آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ اور آکچا خاتون کہتی ہے کہ میں بھی ایک مسلمان ہوں اور میں بھی اپنی ریاست کے لیے چپکے سے کام کرتی ہوں اور اپنی ریاست کی خدمت کرتی ہوں اور میں ایک مسلمان اور ترک ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی الپرسلان کافی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور آکچا خاتون مزید کہتی ہے اور میں بھی آپ کی طرح ہی کام کرتی ہوں جس طرح آپ کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر الپرسلان حیران ہوتا اور پھر کہتا ہے کہ تم نے اکیلے ہی کیسے اس کو قلعے سے نکالا؟ تو اس پر آکچا خاتون کہتی ہے جس طرح سے تم نے عتاب حسن صاحب کو اکیلے ہی قلعے سے نکالا اسی طرح میں نے بھی گوکتوک صاحب کو اکیلے ہی قلعے سے باہر نکالا۔ الپرسلان کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آکچا، جب تک اس معاملے کو میں صحیح طرح سے سمجھ نہ لوں اور جب تک مجھے اس پورے معاملے کے بارے میں پتہ نہ چل جائے اور پوری معلومات نہ مل جائیں تم اس سے بچ نہیں سکو گی، اور اگر یہ سب کچھ جھوٹ ہوا یا اگر تمہارا کوئی اور منصوبہ ہوا تو میری ایک بار تلوار میان سے نکل آئی تو پھر تمہیں مارے بغیر یہ میان کے اندر نہیں جائے گی۔ تو یہ میری بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، اور اب میں ایک بار فی الحال جا رہا ہوں اور جب تک میں واپس نہیں آتا تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔
دوسری طرف دوستوں ہمیں واسکو پان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ جنرل دوکاس، گورنر کیکن موز اور رمن دیوجن زندان والے کمرے کی طرف آتے ہیں، اور وہ جب زندان والے کمرے کے پاس پہنچتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تمام کے تمام سپاہی بیہوش اور زخمی پڑے ہوتے ہیں، اور اسی دوران ان کی نظر گوکتوک الباگوت کے اوپر پڑتی ہے جو بیہوش ہوتا ہے۔ پھر وہ اسے ہوش میں لاتے ہیں، اور پھر گورنر کیکن موز الباگوت سے پوچھتا ہے کہ الباگوت یہ کیا ہے؟ تو الباگوت کہتا ہے جناب جب میں گوکتوک صاحب کو لینے آیا تو بے دردی سے پیچھے سے کسی نے مجھے وار کیا اور میں نیچے گر گیا اور بیہوش ہو گیا اور میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ یہ سن کر جنرل دوکاس کافی زیادہ غصہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنا خنجر نکال لیتا ہے اور الباگوت کے گردن کے اوپر رکھ دیتا ہے، اور الباگوت سے کہتا ہے کہ الباگوت تم مجھے یہ بتاؤ کہ سپاہی مر گیا اور تم کیسے زندہ بچ گئے ہو؟ تمہیں کس طرح وہ زندہ چھوڑ سکتا ہے؟ مجھے ساری کی ساری بات بتاؤ۔ یہ دیکھ کر گورنر کیکن موز کہتا ہے کہ جنرل دوکاس میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار بتایا تھا کہ الباگوت ایک وفادار اور اچھا سپاہی ہے، یہ غداری نہیں کر سکتا، اس لیے اپنا خنجر نیچے کرو۔ یہ سن کر رمن دیوجن بھی حیران ہوتا ہے اور جنرل دوکاس بھی حیران ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنرل دوکاس اپنا خنجر نیچے کر لیتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں مرکزی مقام کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ گوکتوک صاحب کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب جب مرکزی مقام کے اوپر کافروں نے حملہ کیا اس وقت انال صاحب آئے، اور انال صاحب کی مدد سے ہم نے کافروں کا جوابی حملہ کیا اور کافروں کو ہم نے نست و نبود کر دیا اور یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو پھر ان میں سے ایک پوچھتا ہے کہ اچھا تو انال صاحب کو یہ کیسے پتہ چلا کہ کافروں نے یہاں پر حملہ کرنے والے ہیں؟ گوکتوک صاحب کہتا ہے کہ باتور صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں، یہ وہاں پر موجود تھے۔ باتور صاحب کہتا ہے کہ انال صاحب خیمے میں بات کر رہے تھے۔ یہ سن کر الپرسلان کہتا ہے کہ یہ کفار میرا اور میرے سپاہیوں کا یہاں سے نکلنے کا تعاقب کر رہے تھے۔ گوکتوک کہتا ہے کہ جناب الپرسلان اگر میں بیمار نہ ہوتا، میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں بھی وہاں پر ہوتا اور وہاں پر بات چیت میں شامل ہوتا۔ اس پر گوکتوک صاحب کی بات پر سب کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب ہمیں ان بازنطینی کفاروں کو سبق سکھانا ہوگا الپرسلان۔ اس پر گوکتوک صاحب کہتا ہے کہ جناب الپرسلان بازنطینی یعنی گورنر کیکن موز سے ادائیگی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اس نے قسطنطنیہ میں پیغام لکھا ہے، اس نے بہت سارے فوجی دستوں اور تلواروں کا مطالبہ کیا ہے اور وہ تمام کے تمام یہاں پر آ رہے ہیں اور وہ صرف اور صرف اس مرکزی مقام کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ وہ وادی ہیلک سے آ رہے ہیں۔ اس پر باتور صاحب کہتا ہے کہ سردار الپرسلان وادی ہیلک میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو لڑائی کے لیے بہت ہی موزوں ہیں، لڑنے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہیں۔ باتور صاحب کہتا ہے کہ ہم وہاں پر بازنطینی تمام کے تمام سپاہیوں کو مار سکتے ہیں اور بازنطینیوں سے تمام کے تمام ہتھیار بھی چھین سکتے ہیں، اور اس طرح ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس طرح سے بازنطینی مزید غصے میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد دوستوں میں واسکو پان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ جنرل دوکاس کافی زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور وہ غصے میں چرلا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد گورنر کیکن موز کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ کون آ کر قیدی کو اکیلے ہی زندان سے بھگا کر جا سکتا ہے۔ پھر وہ رمن دیوجن سے کہتا ہے رمن دیوجن میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ سپاہیوں کے دستے ساتھ لے جاؤ اور وادی ہیلک میں جا کر گھات لگا دو۔ اور رمن دیوجن کہتا ہے وادی ہیلک وہاں پر کیا کام ہے؟ اس پر گورنر کیکن موز کہتا ہے کہ رات کے وقت الپرسلان وادی ہیلک جائے گا،
اور تم وہاں اس پر حملہ کر دو گے اور اس کو ختم کر دو گے۔ اور دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں۔ تو دوستو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو دوستو ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔